بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے سامنے اس وقت جو ایک عالمی وبا آئی ہوئی ہے جس کو کورونا وائرس کہتے ہیں، تو دنیا کے اندر جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی چاہت کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ دنیا کے اندر جو بھی مصیبتیں آتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آتی ہے، لیکن اس میں بندوں کے اعمال شامل ہوتے ہیں۔ بندوں کے اعمال جیسے اوپر جاتے ہیں ویسے اللہ تبارک و تعالیٰ کے فیصلے نیچے اترتے ہیں۔ اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طریقے سے انسان کا جسم بیمار ہوتا ہے تو اسی طریقے سے انسان کی روح بھی بیمار ہوتی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانوں کی جسمانی بیماریوں کے خاتمے کے لیے کچھ علاج بھی بتائے ہیں جو احادیث کے اندر ابواب الطب کے نام سے مشہور ہے۔ اسی طریقے سے انسان کے اوپر جو حالات آتے ہیں، پریشانیاں آتی ہے، ان پریشانیوں سے حفاظت کے لیے بھی بہت ساری چیزیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے۔ اس لیے میں مختصر انداز میں کچھ چیزیں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں، ان چیزوں کو نوٹ کر لے اور ان چیزوں پر عمل شروع کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ اس عالمی وبا سے اور اس کے علاوہ جتنے بھی فتنے ہیں ان سے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی، ہمارے گھر والوں کی حفاظت فرمائے گا۔ سب سے پہلی چیز تو دعا ہے۔ دعا ایک ایسی چیز ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ دعا کام آتی ہے ان بیماریوں اور ان پریشانیوں کے اندر بھی جو آ چکی ہے، اور ان پریشانیوں اور حالات میں بھی کام آتی ہے جو ابھی نہیں آئی ہے۔ دعا کرنے کا انسان اہتمام کرے گا تو آنے والی بلائیں بھی ختم ہو جاتی ہیں، آنے والی مصیبتیں بھی ختم ہو جاتی ہیں۔ اس لیے سب سے پہلا اپنے آپ کو عادی بنائے دعاؤں کا۔ دیکھو دنیا کے اندر آنے والا جو سب سے پہلا انسان تھا حضرت آدم علیہ السلام، وہ حالات میں تھا۔ ان حالات سے نکلنے کے لیے انہوں نے جس راستے کا انتخاب کیا وہ صرف دعا والا راستہ ہے۔ دعا والا راستہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو دیا اور ان کے ذریعے سے پھر وہ حالات سے نکلے۔ دوسری چیز ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ فی فاتحۃ الکتاب شفاء من کل داء، کہ سورہ فاتحہ ہے، سورہ فاتحہ میں ہر بیماری سے شفا موجود ہے، ہر بیماری سے۔ اس لیے اپنے آپ کو سورہ فاتحہ کے پڑھنے کا بھی عادی بنائیں۔ صبح شام شفا کی نیت سے اگر ہم پڑھتے رہیں گے تو اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ انشاءاللہ ہمارا بچاؤ ہوگا۔ تیسری چیز ہے آیت الکرسی اور سورہ بقرہ کی آخری آیتیں۔ چنانچہ ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو انسان یہ سورہ بقرہ کے اخیر کی آیات اور آیت الکرسی پڑھنے کا اہتمام کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ پریشانیوں اور مصیبتوں میں اس کی مدد فرمائیں گے۔ اسی طرح چوتھی چیز ہے تینوں قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو انسان صبح شام ان تینوں چیزوں کے پڑھنے کا اہتمام کرے گا تو یکفی کا من کل شیء، یہ پڑھنا ہر چیز کے مقابلے میں اس کو کافی ہو جائے گا۔ تو ظاہر سی بات ہے ہر چیز کے اندر کورونا وائرس بھی آ گیا، اس لیے صبح شام ان تینوں صورتوں کے پڑھنے کا بھی ہم اہتمام کریں۔ پانچویں چیز ہے جس کو ہم آیت کریمہ کہتے ہیں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ احادیث کے اندر آتا ہے کہ جو انسان پریشان ہو، مصیبتوں کے اندر ہو یا مصیبتوں کا خوف ہو اور اس کو انسان پڑھتا رہے تو اللہ تبارک و تعالی مصیبتوں سے اس کو بچاتے ہیں۔ چنانچہ اکابرین اور بزرگوں کے یہاں پہ اس کے ورد کا مستقل معمول ہوتا تھا۔ لوگ تو اتنا زیادہ پڑھتے ہیں کہ سوا لاکھ تک پڑھ لیتے ہیں۔ اتنا سارا پڑھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، انسان اتنا پڑھے کہ جو اس کی سکت میں ہو، روزانہ تھوڑا تھوڑا کر کے پڑھتا رہے، صبح شام 100 مرتبہ پڑھ لے۔ چھٹی چیز ہے درود شریف۔ حدیث کے اندر ہے، ایک حدیث آپ لوگوں کو بتاؤں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من صلی علی واحدۃ صلی اللہ علیہ بہا عشرہ، کہ جو انسان حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ایک مرتبہ درود بھیجے گا اللہ تبارک و تعالیٰ 10 مرتبہ اس پر رحمت نازل فرمائیں گے۔ رحمت کیا ہے؟ رحمت ہی کے عام مفہوم میں مصیبتوں سے بچاؤ، حالات سے بچاؤ اور تکلیفوں سے بچاؤ، ہر طرح سے بچاؤ رحمت کے اندر شامل ہے۔
اس لیے درود شریف کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ تاثیر رکھی ہے۔ ساتویں چیز ہے کہ جمعہ کے دن سورہ کہف پڑھنا۔ حدیث کے الفاظ ہے کہ جو انسان جمعہ کے دن سورہ کہف پڑھتا ہے تو حفظ من الجمعۃ الی الجمعہ، ایک اس جمعہ سے اگلے جمعہ تک اللہ تعالیٰ اس کو محفوظ فرما دیتے ہیں۔ تو ظاہر سی بات ہے حفاظت بھی ہوتی ہے سورہ کہف سے۔ حفاظت کس چیز سے؟ دجالی فتنوں سے اور ہر طرح کے حالات سے۔ آٹھویں چیز ہے سورہ یاسین صبح کے وقت میں پڑھنا۔ حدیث کے الفاظ ہے کہ جو انسان سورہ یاسین پڑھتا ہے تو قضیت حوائجہ، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی ساری ضرورتوں کو پورا کر لیتے ہیں۔ ضرورتوں کے اندر ظاہر سی بات یہ ضرورت بھی شامل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس عالمی وبا سے اور اس سے پیدا ہونے والے جو بھوک مری ہے، غریبی ہے اور بہت سارے فتنے ہیں، ان تمام فتنوں سے اللہ تعالیٰ بچائیں گے۔ نویں چیز ہے استغفار۔ جیسے میں نے آپ کو وہ بتایا کہ دنیا میں جو کچھ بھی ہوتا ہے سب سے پہلے بندوں کے اعمال اوپر جاتے ہیں، اس کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ کے فیصلے نیچے آتے ہیں۔ تو ظاہر سی بات ہے اس کا حل یہی ہے کہ ہم استغفار اور توبہ کے ذریعے اللہ کے حقوق کے سلسلے میں اللہ سے معافی مانگے اور بندوں کے حقوق میں جو کوتاہی ہوئی ہے اس سلسلے میں بندوں سے معافی مانگے اور ان حقوق کی تلافی کرے۔ تو استغفار کے مفہوم کے اندر یہ تمام چیزیں شامل ہیں۔ 10ویں چیز ہے صدقہ۔ صدقے کے سلسلے میں یہ آتا ہے کہ صدقہ مصیبتوں کو دور کرتا ہے۔ ابن قیم جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ صدقہ اگر کوئی ظالم انسان کرے گا تو اس کو بھی اللہ تعالیٰ مصیبتوں سے بچا لیتے ہیں۔ تو ایک نیک انسان جب صدقہ کرے گا تو ظاہر سی بات اللہ تعالیٰ کس طریقے سے اس کو بچا سکتے ہیں ہم خود تصور کر سکتے ہیں۔ یہ تو عام چیزیں ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ میں 3 دعائیں میں ایسی بتاتا ہوں کہ جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص نقصان سے حفاظت کے لیے ہی وہ چیزیں بتائی ہیں۔ جیسے ایک دعا ہے بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم۔ صبح شام جو انسان 3 مرتبہ پڑھے گا اللہ تعالیٰ ہر چیز سے اس کی حفاظت فرمائیں گے۔ اس دعا کے الفاظ میں بھی غور کریں گے تو ہے کہ اللہ کے نام کے ساتھ آسمان اور زمین میں کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ تو چیز کے عام مفہوم کے اندر کورونا وائرس بھی آ گیا، اس لیے اس کو بھی پڑھنے کا اہتمام کریں۔ 12ویں چیز ہے وہ ایک صحابی آئے اور انہوں نے آ کر کہا کہ حضرت بچھو نے مجھے ڈس لیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم یہ دعا پڑھتے تو بچھو تمہیں نہ ڈس سکتا، وہ تمہیں تکلیف نہیں پہنچا سکتا تھا۔ اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، کہ میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں ہر اس چیز کی برائی سے جو اس نے پیدا کی ہے۔ ظاہر سی بات ہے کورونا وائرس جو ہے یہ بچھو ہی کی طرح ایک نظر نہ آنے والا کیڑا ہے۔ جو انسان یہ پڑھے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی بھی حفاظت فرمائیں گے۔ 13ویں چیز ہے قنوت نازلہ کا اہتمام۔ قنوت نازلہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص جب دشمن کا خوف ہو اور چاروں طرف سے دشمن کے حملے ہو رہے ہو اس وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قنوت نازلہ کا اہتمام فرمایا ہے۔ چنانچہ مکہ مکرمہ میں جو لوگ پھنسے ہوئے تھے، مشرکین مکہ ان کو ہجرت کی اجازت نہیں دیتے تھے، ان کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قنوت نازلہ پڑھی۔ تو اصل تو یہ ہے، لیکن اسی پر قیاس کرتے ہوئے فقہائے کرام نے لکھا ہے کہ جنگ اور فساد کے علاوہ کوئی عمومی مصیبت ہو، جیسے طاعون ہو یا اس کے علاوہ کوئی ایسی عمومی مصیبتیں ہو، قحط ہو، تو اس وقت بھی قنوت نازلہ کا اہتمام کرنا چاہیے۔ چاروں ائمہ اس کے اوپر متفق ہیں، اس لیے ان حالات کے اندر ہمیں قنوت نازلہ کا اہتمام کرنا چاہیے۔ قنوت نازلہ ویسے تو مغرب، عشاء اور فجر ان تینوں نمازوں میں پڑھنے کی گنجائش ہے، لیکن فجر میں پڑھنا زیادہ بہتر ہے اس لیے کہ اس میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے۔ فجر کی نماز میں دوسری رکعت میں رکوع سے اٹھ کر سجدے میں جانے سے پہلے قنوت نازلہ پڑھنا چاہیے۔ ہاتھ چھوٹے ہوئے ہو اور پھر قنوت نازلہ پڑھو۔ اگر امام ہے تو وہ زور سے پڑھے، مقتدی اس کے پر آمین کہے، اور اگر گھر میں عورتیں اکیلی نماز پڑھ رہی ہے تو وہ بھی قنوت نازلہ پڑھ سکتی ہے۔ قنوت نازلہ کے الفاظ مختلف ہے، یہ والے الفاظ پڑھنا اس وقت میں زیادہ بہتر ہے۔ اللہم اہدنا فیمن ہدیت وعافنا فیمن عافیت، یہ والی جو دعا ہے یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے۔ اگر یہ لمبی دعا پڑھنے کا کسی کے پاس یاد نہ ہو تو صرف اتنا پڑھے اللہم انی اسألک العافیت فی الدنیا والآخرہ، اتنا بھی اگر پڑھیں گے تو قنوت نازلہ کا ثواب بھی مل جائے گا اور اس سنت پر انشاءاللہ عمل بھی ہو جائے گا۔
تو یہ کچھ 13-14 چیزیں ہیں، ان کا اہتمام کریں گے تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان مصیبتوں سے نجات نصیب فرمائیں گے. اللہ تعالی ہمیں یہ والد صاحب کی جو 26 صورتیں ہیں مومن کا ہتھیار ہے، اور ماشاءاللہ نئی نئی دعائیں روزانہ والد صاحب بتاتے رہتے ہیں، ان یہ تمام دعائیں اور اس کے علاوہ اور بھی کافی ساری دعائیں یہ 26 صورتیں مومن کے ہتھیار کے اندر الحمدللہ آ چکی ہے. تو وہاں سے اور بھی دعائیں ہم دیکھ سکتے ہیں. اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے.